الرحمن الرحیم. پیارے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی کی بہاروں کے مزے لوٹ رہے ہوں گے. اور جناب، آج جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ پہلے میں ایک مضمون لکھ چکا ہوں، نیا شور انٹرنیشنل. تو مضمون کا عنوان تھا کہ کمگر کبوتروں کا جوڑا لگانا دوسرے کبوتروں سے مشکل ہے. تو مجھے یہ چیز یاد ہے کہ بہت سے دوستوں نے اس مضمون کا بڑا مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا کہ مختلف قسم کے کمنٹس دیے اس پہ. کئی بندوں نے کہا جی کہ کیا مشکل ہے مغل صاحب، ہم آپ کا لگا دیتے ہیں، ہم ہمارے پاس لے کے آئے، ہم لگا دیتے ہیں، کریٹ میں بند ہی کرنا نا یہ وہ. تو میرا ان دوستوں سے کیونکہ میگزین جو ہے وہ ون وے میڈیم ہوتا ہے، اس میں آپ ٹو وے بات نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے آپ. تو میرا ان دوستوں سے آج کافی دنوں سے یہ یاد آ رہی تھی چیز، تو میں کچھ اس ٹاپک کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کبوتر کوئی بھی ہے، اس کا جوڑا اسی طرح لگایا جاتا ہے، یا تو اس کو ڈربے میں اکیلا چھوڑ دیا جائے، یا پھر اس کو کریٹ میں اکیلا بند کر دیا جائے، تو یا پھر اس کو کسی ایسی پنجری میں یا باکس میں بند کر دیا جائے جس میں اس کا جوڑا لگ جائے. اس میں پیارے دوستوں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں. آپ اصل میں جس پوائنٹ پہ میں آپ بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے اس کو پک نہیں کیا شاید. تو یہ میرے اپنے خیالات ہیں اور اس سے آپ کا متفق ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو لیکن یہ میرے اپنے صرف خیالات نہیں، یہ میرا مشاہدہ بھی ہے. الحمدللہ میرا خیال ہے کہ 17 سال ہو گئے ہیں، 17 سال سے ان کبوتروں کے ساتھ تجربات اور مشاہدات کرتے رہے ہیں. تو اور پھر ٹاپ کے جو پاکستان کے جو بڑے بڑے اچھے اساتذہ کرام ہیں، ان کی صحبت بھی نصیب ہوئی اور ان سے علم بھی حاصل کیا، ان سے فیض بھی لیا. اور اللہ کے فضل سے میں اتنا خوش نصیب انسان ہوں خدا کی قسم سے اس حوالے سے کہ دوسرے اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اضافہ دے، ان کو برکتیں دے، ان کو مالا مال کرے. اور جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کی اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ یقین کریں کہ میں کسی استاد سے ملا ہوں تو اگر میں نے کوئی چیز پوچھی ہے تو اس اللہ کے بندے نے مجھ سے چھپائی نہیں کم از کم. اور باقی یہ میرا اپنا ذہن ہے کہ میں اس کو کس طرح سے سمجھتا ہوں. تو بات تھی کمگر کبوتروں کا پیئر لگانے کے بارے میں. تو پیارے دوستوں، پیئر لگانے کے بارے میں جو میں نے ٹاپک چوز کیا کہ کمگر کبوتروں کا پیئر لگانا دوسرے کبوتروں کی نسبت مشکل ہے. تو اس میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ نے ایک لال آنکھ کا کبوتر لیا، لال آنکھ کی مادی لی، اس کو ایک جگہ پہ بند کر دیا، اور وائٹ نوک کے اور پیلی پلکوں کے اس کو ایک جگہ پہ بند کر دیا. بند کرنے کے بعد آپ نے جب وہ جوڑا لگ گیا تو آپ نے کہا جی جوڑا لگ گیا. جوڑا لگ جانا ایک الگ بات ہے، جوڑے کا فٹ بیٹھنا اور اس کا سیٹ بیٹھنا ایک الگ بات ہے. اچھا، اب جو کرائیٹیریا میں بتاؤں گا، وہ جو کرائیٹیریا وہ ٹیڈی کبوتروں میں نہیں ہے، وہ صرف کمگر کبوتروں میں ہے. اس طرح کی قباحتیں جو ہیں وہ کمگروں میں پیش آتی ہیں. جب آپ جوڑا لگا لیتے ہیں تو بھائی سب سے پہلے جو ان میں کوئی ایک دو چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جوڑا توڑنا پڑ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ زیرہ بچہ نکالتے ہیں. میرے دادا استاد اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، استاد میاں نذیر صاحب کہتے ہیں کہ کمگر کبوتر جب زیرہ بچہ نکالے تو سمجھیں کہ وہ اس کا جوڑا توڑنے کا وقت آ گیا. تو اس بارے میں نے ایک دو مضامین میں بھی لکھا، اپنی نئی آنے والی کتاب میں بھی میں یہ تفصیل سے درج کر رہا ہوں. تو یہ سب سے پہلی تو یہ قباحت پیش آئی کہ
کمگر پیئر لگایا اس نے زیرے بچے نکال دیے ہیں، تو اس کا کیا مطلب کہ جوڑا توڑنا پڑے گا۔ اچھا، دوسری قباحت جو میری نظر میں قباحت ہے وہ یہ کہ کمگر پیئر لگایا ہے تو انہوں نے آنکھ میں بہت زیادہ مطلب اس میں نیلگی آ گئی ہے اور روشن نہیں ہیں آنکھیں۔ تو یہ میرے استاد محترم جناب استاد امتیاز ہیں چیئرمین صاحب کے پاس سے میں ایک مادہ لے کے آیا، اپنے گھر کے نر سے لگائی، تو پہلے بچے میں لے کر گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جوڑا توڑ دو، تو میں نے جوڑا توڑ دیا۔ پھر میں نے وہ چینج کر کے لگایا تو انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا استاد جی کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ نیلم آ گئی تھی تو ان کی آنکھوں کو شفاف ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ علم سے ملتی ہیں، صحبت سے ملتی ہیں، تجربے سے ملتی ہیں۔ اچھا، اب آنکھوں میں گہرا پن آ گیا تو بھی جوڑا توڑ دیں، لیں جی، دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات کہ اگر پلک بہت موٹی ہو گئی اور پلک کے ارد گرد گوشت جمع ہو گیا تو بھی جوڑا توڑ دیں، مطلب جسے عرف عام میں ڈبل پلک بھی کہتے ہیں، اور مطلب تو بھی جوڑا توڑ دیں۔ اگر پلک کے دندانے موٹے ہو گئے ہیں اور بڑی بدی سی پلک ہو گئی ہے تو بھی اس جوڑے میں جوڑ توڑ کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا، تین چار چیزیں ہو گئیں۔ اب چوتھی چیز، پروں کی جانب جب چلتے ہیں تو پروں میں کمگروں میں جو ایک خاص کر چیز آتی ہے کہ نوکیلے پر نکالتے ہیں، اور جب وہ نوکیلے پر نکالتے ہیں اور 10واں پر باہر کو نکال دیتے ہیں تو بھی آپ کا جوڑا جو ہے وہ مطلب پرفیکٹ نہیں ہے۔ اس کا ہو سکتا ہے ایک آدھ بچہ اڑ جائے، لیکن اس کو آپ کو توڑنا ہی پڑے گا۔ تو اس کے بعد اس کے اگر پنجوں کے کلر کی طرف آتے ہیں تو پنجوں کا کلر جو ہے اگر خشکی سے تری کی طرف چلا جاتا ہے، یا اس کی پنجوں کی اور ٹانگوں کی نلیاں موٹی ہو جاتی ہیں اور ترسی ہو جاتی ہیں جیسے پانی میں ڈبو کے نکالی ہیں، تو بھی وہ آپ کو اس میں رد و بدل کرنی ہی پڑے گی۔ اچھا، اب پروں سے پنجوں کی طرف ہم آئے ہیں تو پنجوں میں جب 2 رنگ کے پنجے نکلیں گے، مطلب کچھ پنجے اس کے بلیک ہیں کچھ وائٹ ہیں، تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کا جوڑا ٹھیک نہیں لگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ابھی آپ اتفاق کر رہے ہوں گے کہ واقعی ان کا جوڑا جو ہے لگانا دوسرے کبوتروں سے سیٹ کرنا مشکل ہے۔ تو اچھا، جب دم کی طرف چلتے ہیں تو دم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اس کی گرہ موٹی ہو گئی ہے یا دم جو ہے وہ کھلی ہو گئی ہے، تو بھی آپ کو اس کا جوڑا توڑنا ہی پڑے گا۔ ایک اچھا جوڑا وہی ہے جس میں ساری صفات ہوں، اس کے پر، اس کی دم، اس کے پنجے بریک ہوں، اس کی نلی جو ہے وہ بریک ہو، خشک ہو، اور وہ نمدار ہو۔ ہاں، ایک بہت زیادہ اہم بات جو کمگروں میں اکثر پیش آتی ہے، یہ بہت زیادہ خشک بچے نکال دیتے ہیں، اور ایسے خشک کہ وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار ان میں سختی بڑی آ گئی ہے، خشکی بڑی ہے۔ جب نمدار بچے نکالیں اور وہ بچے آپ کے ہاتھ سے پھسلیں اور آپ کو ہاتھ میں پکڑ کے محسوس ہو کہ یار ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان میں نمی موجود ہے، تو سمجھیں کہ وہ فٹ ہیں۔ تو اس کی ہڈی بہترین ہو، تو اس کی جو آنکھیں ہیں وہ باہر کو ابری ہوں، چھوٹی آنکھیں نہ ہو جائیں۔ یہ کمگروں میں قباحتیں بہت زیادہ آتی ہیں، آنکھ چھوٹی کر جاتے ہیں، آنکھ میں زیادہ نیلم پن لے آتے ہیں، اور جناب وہ زیرے بچے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی دم موٹی ہو جاتی ہے، کھلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پنجے 2 رنگ کے نکل آتے ہیں، تو اور جو اس کے پر ہیں، پروں میں خرابیاں آ جاتی ہیں، بغل کے پر بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرے دوستو، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر جب ہم ایک پیئر سیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے 20 پیئر سے زیادہ اچھا پیئر بنتا ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس جو میرا یہ جو ٹاپک ہے اس کو سمجھا ہوگا، اور میں نے الحمدللہ میں نے پھر اس چیز پہ تھوڑا ورک کیا۔ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، تو کہتے ہیں کہ ملنے سے راہیں کھلتی ہیں، نہیں،
میں ان کے پاس گیا تو میں دیکھ کے بہت متاثر ہوا کہ 2 کلی کا جو بچہ تھا وہ بالکل صاف شفاف آنکھ ہے اس کی، نفیس اس کی پلک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مطلب اس کے اندر تک ذرات اس کی آنکھوں کے نظر آ رہے ہیں اور آنکھ صاف ہے۔ تو جب میں نے اپنی طرف غور کیا، یا اسے 10 سال پہلے کی بات ہے یا 8 سال ہو گئے ہوں گے، میں نے اپنی طرف غور کیا تو میرے ہاں اس طرح نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا نہیں، میں نے صرف کوشش کی اپنے سوچ سے، اور الحمدللہ میں نے اس کوشش کو پا لیا کہ 2 کلی کا بچہ، پوری آنکھ صاف اور شفاف آنکھ، نفیس پلک، اور جناب مطلب بڑی اس کی بغل، اور اچھے پر، اچھی ہڈی، اچھے اس کے پنجے، دم اس کی بند، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ جب دیکھ کے تو انشاءاللہ تعالی جوڑا لگائیں گے، آپ خود ہی سمجھیں گے کہ واقعی اصل میں ہمارے پاس کمگر اب بھی بنے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ مطلب یہ جو میں نے اپنا نالج شیئر کیا ہے، اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ تعالی جون کے مہینے میں ایک چیز پہ ورکنگ کر رہے ہیں۔ جون کے مہینے میں آپ کے پاس سیریز لے کے آئیں گے پوری کی پوری، تو اس میں 8-9 ٹاپک ہیں، تو ابھی یہ سیکرٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے، آپ علم حاصل کریں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔